الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 25 دسمبر 2020 آج کی اس تاریخ سے متعلق اور آخر میں سال نو کے آغاز سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے حق بات، سچ بات، حق طریقے سے، حق نیت سے کہنے اور حق طریقے سے عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ 25 دسمبر آج دنیا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے کے طور پر اسے منایا جاتا ہے دنیا عیسائیت میں، دنیا بھر میں۔ اس سے متعلق چند گزارشات ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا احترام سکھایا ہے۔ سب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام بغیر کسی فرق کے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے۔ اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان، آپ کی فضیلت، آپ کا تقدس صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدنا حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اور نہ صرف آپ کی والدہ محترمہ بلکہ آپ کے نانا اور نانی، آپ کے خاندان کے دیگر افراد
حضرت عمران ان کی زوجہ حضرت حنہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی لگتے ہیں، قرآن مجید نے ان سب لوگوں کے بارے میں نام لے لے کر ان کے تقدس اور مقام کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران حضرت عمران کی پوری اس فیملی اور اس خاندان کے نام پر قرآن پاک کی ایک بڑی صورت ہے، سورہ آل عمران۔ سورہ مریم حضرت مریم کے نام پر قرآن پاک کی پوری ایک صورت ہے۔ اور ہمارا دین اسلام کے معنی ہی پیس ہے، سلامتی ہے، سارے انسانوں کے لیے سلامتی۔ الدین النصیحہ، تمام لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، ظالم کی بھی خیر خواہی ظلم سے روک کر اور مظلوم کی بھی خیر خواہی ظلم سے بچا کر۔ دین سراسر خیر خواہی چاہنا، سراسر بھلا چاہنا، سراسر ہمدردی کرنا، امن سلامتی کو قائم رکھنا، جھگڑے کو مٹانا، اختلافات کو ختم کرنا، ناراضگیوں کو دور کرنا۔ دین میں جوڑ ہی جوڑ ہے، توڑ کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اصول دیا گیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ۔ قرآن پاک دعوت دیتا ہے دنیا کے تمام غیر مسلموں کو بھی، اور خاص طور پر اہل کتاب کو، جیسے یہود و نصارہ عیسائی، خاص طور پر اہل کتاب کو تو نام لے کر کہا گیا کہ آ جاؤ اہل کتاب، یہود و نصارہ عیسائیوں، آ جاؤ، ہم مل کر ایسی باتوں پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہیں، جنہیں تم بھی مانتے ہو اور جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اختلافات کو ختم کیا جائے، اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے۔ یہ دین اسلام سلامتی والے دین کا سب سے بڑا اور نمایاں پیغام ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی ایسا ہی فرمایا۔ حتی الامکان آپ نے جوڑ پیدا کیا، انسانوں میں یکجہتی پیدا کی، انسانوں کے اندر باہمی محبت اور اتحاد کی فضا کو آپ نے قائم فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دین اسلام نے غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ جتنے نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، جن کو ہمارے دین کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، کسی اسلامی ملک میں قانون امن کے ساتھ رہنے والے جتنے غیر مسلم ہیں، چند ایک حقوق کے علاوہ وہ سارے حقوق ان غیر مسلموں کو دیے گئے ہیں جو کسی مسلمان شہری کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی دل جگرے کی بات ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر ہمیں ایسا قطعاً نہیں مل سکتا کہ یہ فرق روا نہ رکھا گیا ہو۔ تو تمام حقوق دیے، جان کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، عزت کا تحفظ ہے، مذہبی آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، تعلیم حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، معاشی اور سیاسی حقوق ہیں، حسن سلوک ہے۔ تمام کے تمام حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارا دین اسلام ان غیر مسلموں کو دیتا ہے جو کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اسلام کو غلط مذہب مانتے ہیں، قرآن کو سچی کتاب تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو سچا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو بھی دین اسلام نے انسانی ناطے سے، انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر سب حقوق ان کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارا موضوع نہیں۔ اگر ان حقوق کو دیکھیں تو انسانیت آج حیران ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے کہ اس نے پھر فرق کیا رکھا۔ چند حقوق کے سوا سارے وہ حقوق غیر مسلموں کو دے دیے جو مسلمانوں کے اپنے حقوق تھے، جو سچے توحید والوں کے حقوق تھے وہ بھی غیر مسلموں کو دے دیے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو حقوق دیے گئے یہ انسانیت کے ناطے دیے گئے، انسانی معاشرے کے ناطے دیے گئے۔ ان حقوق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، وہ حدود ختم ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، وہاں قرآن ہی یہی کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین سچا ہے تو صرف اسلام ہے۔
اور اسلام کے سوا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ جیسا مرضی ہو، اسلام کے سوا اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسلام کے سوا کسی دین کو پسند نہیں کرے گا، اور جس کا خاتمہ بھی اسلام کے سوا کسی اور مذہب یا دین پر ہوا، اگر وہ کفر کی حالت میں مرا، شرک کی حالت میں مرا، تو یہ بھی قرآن نے ہی اعلان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اللہ کفر و شرک پر مرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کہاں ایک طرف سارے انسانی حقوق بھی دے دیے، ساری مصلحت، ساری ہمدردی، سارا احترام دے دیا، لیکن دوسری طرف اصول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عقائد میں کوئی لچک نہیں ہے۔ غیر مسلم بیمار ہے، مسلمان تیمارداری کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ غیر مسلم کوئی ذمی، کوئی اقلیت کسی شدید مالی پریشانی کا شکار ہے تو مسلمان مل کے اس کی امداد کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، دور نبوی میں، دور خلفاء راشدین میں ہوتا رہا ہے۔ کسی پر اچانک کوئی پریشانی آ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، بچہ گر گیا، کوئی مصیبت پریشانی، تو مسلمان سارے مل کے ان کی مدد فرمائیں، اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عقائد، ایمانیات، دین کے شعائر، دین کے احکامات، اسلام کا جو کلچر، اسلام کی جو پہچان ہے، ان پر ہمارا دین ایک رتی ذرہ برابر بھی کوئی مصلحت برداشت نہیں کرتا۔ آج دونوں چیزوں کو گڈ مڈ کیا جا رہا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں توازن نہیں ہے، یا اگر انسانی حقوق دینے پر آئیں تو اپنے دین کی حدود کو بھی مسل کر رکھ دیں، مصلحت کے نام پر، یکجہتی کے نام پر، اپنا سافٹ امیج پیش کرنے کے نام پر، اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر مختلف نام دے کر، مختلف ٹائٹل بنا کر دین کی حدود کو بھی پامال کیا جاتا ہے، حقوق اور ہمدردی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر۔ یا یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، اور یا پھر اگر اپنے مذہبی دینی روایات پر قائم ہونے کا موقع آئے تو پھر ان کے حقوق اور بنیادی انسانی مصلحت اور دین کی حکمتوں کو بھی رون دیا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال موقع محل کے مطابق ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ ہمارے دین اسلام نے آج دنیا عیسائیت کو جو پیغام قرآن دیتا ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے، کلمہ پڑھنے والے کا، کہ اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کیا جائے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی پوری فیملی، پورا خاندان آل عمران کے نام سے قرآن میں اسلام نے ہی ان کے صحیح مقام کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج قرآن پاک ہی ہے جو ان معزز اور محترم شخصیات کی عظمت دنیا کو سکھانے والا ہے، وگرنہ آج کی بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے، دل پر ہاتھ رکھیے، الفاظ کانپ اٹھیں گے، زبان لرز جائے گی کہ ان باتوں کو پڑھ کر جو آج کی بائبل میں ان لوگوں نے خود اپنے ان مقدس شخصیات کے بارے میں شامل کی ہوئی ہیں۔ آج بھی یہودیت حضرت مریم کو پاک دامن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی یہودیت انجیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو ان سب کو مانتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے کس کس طریقے سے، کتنی تفصیل کے ساتھ یہ چند آیات ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں، سورہ مریم کے اندر قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو بالکل سچ اور حق بات کہو۔ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت مریم کے، اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ و کلمتو، اور اللہ کے کلمے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو دنیا میں وجود بخشا ہے۔ القاہا الی مریم، مریم کو اللہ نے القاء فرمائے، اور یہ اللہ کی روح ہیں، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے ان کی ولادت اور باسعادت ہوئی ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ۔ دیکھیے
جو سچی بات تھی، جو اسلام اور عیسائیت کی مشترکہ تعلیمات تھی، ان کو بیان کر دیا کہ دیکھو یہ سب باتیں برحق ہیں، بنیاد تو یہی ہے، لیکن کوئی غلط عقیدہ مت رکھو، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں۔ آج بھی عیسائیت میں چاہے کیتھولک، چاہے پروٹسٹنٹ، چاہے ان کی آگے مختلف بے شمار فرقوں کی صورتیں ہوں، برانچیز، ان سب کے اندر تین خداؤں کا تصور عقیدہ تثلیث کے نام پہ آج بھی عیسائیت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننا، حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا، حضرت مریم یا جبرائیل علیہ السلام کو خدا ماننا، یہ ان کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، توحید کے بغیر اسلام کا کوئی کنسیپٹ باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح عیسائیت میں عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کے عقیدے کے بغیر عیسائیت کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، آج کی عیسائیت کا۔ تم یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ قرآن اللہ پاک بڑی محبت سے، رحمت سے تلقین کرتے ہیں کہ یہ کہنا چھوڑ دو، ایسی باتیں مت کہو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ بے شک اللہ تو واحد ہے، وہ تو معبود برحق ہے، اور وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہمیں وہ وقت بھی یاد دلاتا ہے کہ جب حضرت مریم پروردگار عالم کی رحمت سے، جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی والدہ محترمہ جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، جب وہ امید سے ہوئیں، جب عمران کی زوجہ نے، عمران کی بیوی نے یہ منت، یہ نظر مانی کہ اے میرے رب، میں جو کچھ میرے بطن میں ہے، رحم مادر میں ہے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی منت مانتی ہوں، فتقبل منی، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے نظر مانی۔ ان کے شوہر یعنی حضرت مریم کے والد حضرت عمران یہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، وہاں کے مذہبی رہنما تھے، اور دونوں ہی قرآن بیان کرتا ہے کہ بڑے نیک اور پارسا لوگ تھے، انتہائی پرہیزگار، متقی، اللہ اللہ کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے پاکیزہ لوگ تھے۔ اور پھر جب اللہ نے وہ امید ظاہر فرمائی تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی، اور پھر وہ والدہ کہنے لگی کہ جو بیٹی ہے، بیٹی تو وہ دین کی خدمت انجام نہیں دے سکتی جو بیٹا خدمت انجام دے سکتا ہے، لیکن بیٹی کو بھی اپنی منت نظر پوری کرتے ہوئے وقف کر دیا، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ اے میرے رب، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تو اسے قبول فرما لے، بہترین طریقے سے قبول فرمانا، اور اس کی پرورش فرما، اس کو پھیلا، بہترین طریقے سے پھیلانا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ آپ مسجد اقصیٰ کے امام بھی تھے، حضرت مریم کے خونی رشتہ دار محرم بھی تھے۔ آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ آپ نے ان کے لیے ایک حجرہ بنایا، دن کے وقت آپ اس حجرے میں تشریف لے آتی، وہاں ہر وقت اللہ کی عبادت فرماتی، اور رات کے وقت میں گھر میں جا کے آرام فرماتی۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے معجزات ہیں کہ اللہ نے ان کو بے موسمی پھل عطا فرمائے۔ جب حضرت زکریا اس محراب میں، اس حجرے میں تشریف لاتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے، غیبی رزق ان کے پاس پہنچا ہوا دیکھتے تو پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ آپ فرماتی کہ اللہ نے غیب سے بھیجا ہے۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ، تو وہ رب ہے جو مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس وقت بڑھاپے کا عالم ہے، میری بیوی بھی بڑھاپے کے مرض میں شکار ہے، بانجھ ہے، تو یا اللہ تو جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی عمر میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک اور بردبار بیٹا عطا فرما دیا۔ تو حضرت مریم کے فضائل، ان کے خاندان کے مناقب ہمارا دین بیان کرتا ہے۔ آج مسلمان دنیا عیسائیت کو یہ دعوت دے سکتا ہے، یہ چیلنج بھی کر سکتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حضرت مریم، ان کے والدین کریمین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس پورے خاندان کی اصل فضیلت کیا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت مریم امید سے ہوئیں، اللہ عز و جل نے فرشتہ بھیج کر آپ کو منتخب کیا کہ بے شک اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک دامن بنایا ہے، آپ کو دنیا کی اس زمانے کی خواتین پر عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے۔
اے مریم آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑی رہیں، عبادت کرتی رہیں، سجدہ کرتی رہیں، رکوع کرتی رہیں۔ حضرت مریم کا رتبہ انسانی تاریخ میں جو عظیم ترین خواتین ہیں ان میں سے ایک حضرت مریم بھی ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ لیکن بعض ایسے بدبخت بھی دنیا میں آئے کہ انہوں نے حضرت مریم کی بھی توہین سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو نہیں روکا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کئی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت مریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پاک دامن عورت نہیں تھی۔ حضرت مریم پر بھی تہمت لگائی اور یوسف نجار نامی ایک شخص کو حضرت مریم کا شوہر قرار دیا، معاذ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بدبودار تعلیمات، اور یہ تک لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا تو ہوئے لیکن یوسف نجار کے بیٹے تھے، اور یہ حمل نکاح سے پہلے ہو چکا تھا، معاذ اللہ۔ اب آپ سمجھ لیجئے سمجھدار انسان کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلام احمد قادیانی کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج وہی دنیا عیسائیت وہ قادیانیت کو پال رہی ہے، وہی سلطنت برطانیہ وہی آج قادیانیت کے پودے کو بدبودار پانی دے رہی ہے، حالانکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ قادیانیت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی کتابوں میں اپنی نام نہاد امت کو کیا تعلیمات دی ہیں تو شاید وہ ان کو زندہ نہ رہنے دیں۔ اسلام کی سچی تعلیمات ہمارا قصور ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچا سکے، صحیح معنی میں ہم ان تک اپنا موقف معافی ضمیر نہیں بتا سکے، نہیں پہنچا سکے۔ قرآن کی سچی تعلیمات کہ حضرت مریم پاک دامن تھی، اللہ کے حکم سے فرشتے کی آمد کے بعد بغیر شوہر کے اور بغیر ازدواجی تعلق کے اللہ پاک نے آپ کو امید عطا فرمائی، اور ساتھ یہ بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے کلمہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی بڑے مقام و مرتبے والے ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ کے بڑے مقربین سے ہوں گے، بڑے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ وہ ہوں گے جو اپنی والدہ کی گود میں بھی اللہ سے کلام کریں گے اور بات چیت کریں گے، بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے، یہود نے اور ان زمانے کے لوگوں نے حضرت مریم کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے آیا، بیٹا کیسے آیا۔ حضرت مریم نے بحکم الہی اشارہ کیا کہ میں نہیں بولوں گی، میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا، اس شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا جائز تھا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا کہ مریم ہم سے مذاق کرتی ہو، ہمیں جاہل اور ناگوار سمجھتی ہو، کیا یہ بچہ بھی کبھی بول سکتا ہے؟ یہ دودھ پیتا معصوم چند دن کا بچہ ماں کی گود میں پڑا، یہ کیسے بات کرے گا؟ تو قرآن ہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو محفوظ کیا ہے، اور سچی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں یہ اعلان کیا اور یہ بات کی اور کہا کہ انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب وحی کی صورت میں عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے مبارک بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا، اور اسی رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، میں جب تک رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا تابع فرما بنایا کہ بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار ہوگا چاہے وقت کا نبی اور پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ماں کے حکموں پہ چلنے والا ہوگا۔ اپنی والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے شقی نہیں بنایا، اور اسی طرح فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن موت آئے گی، جس دن میں زندہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ بیان ہے، یہ وہ تقریر ہے جو قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں پہلا پیغام کیا ہے؟ عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میرے اندر خدائی صفات یا طاقت ماننا غلط ہے، میں نہ رب کا بیٹا ہوں، نہ ابن اللہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدائی صفات کا مالک ہوں۔ یہ پیغام پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ اللہ کی توحید کا بیان تھا اور اپنی ابدیت کا بیان تھا کہ میں اسی رب کا بندہ ہوں۔ لہٰذا
یہ وہ پیغام ہے جو آج دنیا عیسائیت تک پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کو پہنچانا چاہیے، اور خود سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی یہ وہ مقدس تعلیمات ہیں جو سچی تعلیمات ہیں، اور اسلام اور عیسائیت کے درمیان جو دنیا میں آج دوریاں ہیں، اور وہ دوریاں عرض کروں کہ انسانی ناطے پر، ورنہ اسلام کی اپنی حدود ہیں اور عیسائیت کی اپنی کفریہ حدود ہیں اسلام کی نگاہ میں، لیکن جو انسانیت کے ناطے جو دوریاں ہیں وہ آج دوریاں ان تعلیمات کو ان تک صحیح معنی میں پہنچا کے ختم کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کی جو حکمت ہے کہ صحیح بات پہ اتفاق رائے ہو جائے، جو بات ہمارے ان کے بیچ میں یکساں ہیں ان پر دلوں کو جوڑ دیا جائے، ان پر نفرتیں ختم کر دی جائیں، تو ان سچی تعلیمات کے ذریعے سے ایسا ممکن ہے، یہی قرآن پاک کی حکمت ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے عقائد و نظریات کی، تو اس پر اسلام نے کبھی کوئی مصلحت برداشت نہیں کی۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، آج 25 دسمبر کا دن دنیا عیسائیت میں کرسمس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ کرسمس ڈے ہے کیا، ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہوں، چاہے وہ دسمبر میں ہوں، چاہے وہ مئی کے مہینے میں ہوں، چاہے وہ سردی کے موسم میں ہوئے ہوں، چاہے وہ جو زیادہ صحیح بات ہے کہ گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے، ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول پیغمبر اور اللہ کے سچے پیغام کو پھیلانے والے، ان کی والدہ پاک دامن۔ لیکن عیسائیت میں کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مصلحت کے نام پر، کرسمس ڈے کو منانے کے نام پر اور یکجہتی کے نام پر جو کیا جا رہا ہے، چاہے حکومتی سطح پر ہو، چاہے انفرادی سطح پر ہو، چاہے کسی ادارے کی سطح پر ہو، سوال یہ ہے کہ یہ کام کہاں سے نکل آئے اسلام اور یکجہتی پیدا کرنے والے؟ یہ حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اور دو باتوں کو گڈمڈ کر دینے کا نام ہے۔ اسلام نے تمام غیر مسلموں کو مذہبی حقوق دیے ہیں، مذہبی آزادی دی ہے، لیکن اپنی حدود کو ختم اور مٹانے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ آج دنیا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابن اللہ ہونے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ آج دنیا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، دوسرے خدا کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ 25 دسمبر اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن ہے۔ ان کے ہاں 25 دسمبر کرسمس ڈے یہ دوسرے خدا کے پیدا ہونے کے دن کے جشن کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور آج اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اپنی ناواقفیت میں یا اپنی ناسمجھی میں یا دین سے دوری میں کوئی بھی سبب ہو، اگر وہ کسی عیسائی کو آج کے دن میں مبارکباد دیتا ہے یا خدا نخواستہ ان کے چرچ میں ان کی یہ مذہبی تقریبات کے اندر شرکت کرتا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مسلمان اپنے قول اور اپنے فعل سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے جو اللہ کے بیٹے کی پیدائش پہ جشن منا رہے ہیں۔ اب اللہ کی اولاد ماننا، رب کا تعارف ہر مسلمان ساری دنیا کو قرآن نے بیان کیا کہ لم یلد ولم یولد، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بہن بھائی سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے۔ قرآن پاک کا اکثر حصہ اللہ کی تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، قرآن میں کتنی جگہوں پر خالق نے بار بار فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کی اولاد ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان سب باتوں کو رد کیا، قرآن میں جا بجا ان کی مذمت کی، ہر ایسے کام کی مذمت کی کہ جس سے کسی کو شبہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ یہ اللہ کی اولاد تو نہیں ہے۔ اللہ نے اس شبے سے بھی بچایا۔ اور خالق کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بیٹا ماننا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سورہ مریم کی ان آیات کا ترجمہ ہم جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ سماعت فرما لیجئے۔ خالق کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی شفاعت کی بات کرتے ہیں، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا عہد ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تم انتہائی بری اور عجیب بات کرتے ہو، اس بات سے تو آسمان اور زمین پھٹ جانے چاہیے۔ اگر اللہ ان کو شعور دے دے، آسمان و زمین کو یہ طاقت دے دے،
ان کے اندر اس احساس کے ساتھ اس احساس کا رد عمل اگر اللہ پیدا کر دے تو زمین اس وقت پھٹ چکی ہوتی جب اس زمین کے سینے پر کھڑے ہو کر پہلی بار کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا مانا تھا۔ اگر اللہ آسمان میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا تو یہ آسمان اس وقت پھٹ چکا ہوتا جب پہلی بار اس آسمان کے سائے تلے کسی نے اللہ کا بیٹا مانا ہوتا۔ اور رب کہتا ہے کہ آسمان و زمین اس بات سے پھٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی اور پہاڑ گر جاتے، منہدم ہو جاتے، اس بات سے کہ رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا جائے۔ رحمان کے یہ شائن شان نہیں ہے کہ اس کے لیے بیٹا مانا جائے۔ ہر چیز آسمان و زمین کی وہ تو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ اللہ بے نیاز الصمد ذات ہے، باقی سب اس کی مخلوقات ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ جس عقیدے اور نظریے کو اللہ رب العزت کس شدت کے ساتھ اس کی مذمت فرما رہے ہیں، تو کسی مسلمان کا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس عمل میں شرکت کرنا یا اس کام کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بننا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کی لوجک ہے؟ یہ کہاں کی رواداری ہے؟ آج رواداری کے نام، جی ہم عیسائی بھائیوں سے رواداری کا دن مناتے، یہ کیسی رواداری ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں فرمائی ہے؟ یہ 25 دسمبر یہ تاریخیں حضور کے زمانے میں بھی تو آتی رہی تھی، 63 سالہ آپ کی عمر مبارک اور پھر 23 سالہ دور نبوت، پھر خلفائے راشدین کے زمانے، اور یہ وہ ادوار، یہ 5 زمانے، دور نبوی اور 4 خلفائے راشدین کے یہ زمانے، ان کی خلافت کے یہ 5 ادوار کائنات کے وہ سب سے بہترین ادوار تھے کہ جس میں کائنات میں کسی غیر مسلم کو جو حقوق دیے گئے، صرف زبانی نہیں، صرف آئین میں نہیں، بلکہ عملی طور پر نہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی یہ رواداری رکھی گئی اور نہ کائنات میں قیامت تک کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن اس رواداری کے باوجود اسلام کی باؤنڈریز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ آج پاکستان الحمدللہ امن کا ملک ہے اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آج ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حدود اگر ختم ہو گئیں، اگر حدود کی پامالی ہو گئی، اگر حدود محفوظ نہ رہی تو پھر ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ آج چاروں اطراف کے، 5 اطراف کے اگر حدود ختم ہو جائیں گے، خدا نخواستہ تو بتائیے پاکستان کا وجود کہاں رہا؟ پھر پاکستان دنیا کے نقشے میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ آج اپنی سرحدوں کی، حدود کی اگر حفاظت ہے تو ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت ہے۔ تو دین اسلام نے بھی مصلحت پسندی، حکمت، رواداری، اوروں کے حقوق، انسانیت کا درد، انسانیت کی بنیاد پر حقوق فراہم کرنا، ان تمام باتوں کو دنیا میں سب سے پہلے سب سے زیادہ عام کیا اور عطا کیا، لیکن حدود کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، امام ترمذی اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس کا انجام قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ سنن بہقی کے اندر حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قول منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، تم ان عیسائیوں کے عید کے دن میں ان کی تقریبات میں شرکت مت کیا کرو، اس لیے کہ اس دن ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں یہ کہا جائے گا اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، ان لوگوں پر جو وہاں موجود ہوں گے، جو اس عمل میں شریک ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہاں اس دن غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر اترتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں کہ اللہ کے غضب کو معاذ اللہ دعوت دینے کے لیے ایک طرف تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ اخلاص بھی یاد ہو، لم یلد ولم یولد، اور پھر اللہ کے غضب کی جگہ میں شرکت کرے، یہ بات کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین حکمت و بصیرت کے ساتھ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اپنے دین پر قائم رہنے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو امن کا پیغام سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔